کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دو، پھر پیسوں کی بارش ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس چھوٹی سی آیت سے میری زندگی بدل گئی۔ پہلے لوگوں سے ادھار لیتی تھی، آج میں بانٹ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو غیبی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی اور رزق کے بند دروازے کھلوانے کے لیے آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گی، جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ آسمان سے رزق اور پیسوں کا نزول ہوگا۔ ایسے حضرات جن کو رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، مایوسی اور نا امیدی کی گہرائی میں گرے ہوئے ہیں، یا پہاڑ جتنا قرض ان کے کندھوں پر ہے، مہنگائی کے دور میں گزارا نہیں ہو رہا، تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس کے نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل رزق کے بند دروازے کھلوا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیسوں کے ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ بس ماننے والا صحیح نیت اور یقین کامل کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ در در کی خاک چھانتے ہیں اور کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ سب دروازوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کا دروازہ پکڑ لیں، تو پھر انشاءاللہ یہ محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ بے توجہی سے پڑھی یا مانگی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے، ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ فرض نماز کو لازمی ادا کریں۔ جب تک آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے، آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارے۔ اپنے لیے روحانی جسمانی دونوں رزق مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے سے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھ نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ فرماتا ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ شخص اور اس نے کام پورا کیا لیکن اس کی مزدوری پوری نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ جب دینار اور درہم یعنی روپے پیسے اس کے پاس نہ ہوں گے۔ اگر اس کے نیک مال تو اس کی زیادتی کے مطابق اس میں کمی کر دی جائے گی، اگر اس کے نیک مال نہیں ہوں گے تو اس سے متعلقہ شخص کی برائیوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ ہے۔ سورۃ مائدہ قرآن کریم کی 5ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے، جو 6 اور 7ویں پارے میں واقع ہے۔
مائدہ کے معنی غذا یا دسترخوان کے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ اترنے کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں بہت سارے فقہی احکام جیسے حلال و حرام، وضو اور تیمم وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بحث ہوئی ہے، جن میں اسلام میں قیامت و معاد، وفائی بعہد، عدالتی اجتماعی، عدالت کے ساتھ گواہی دینا، انسان کے قتل کا حرام ہونا وغیرہ شامل ہے۔ سید اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ کی نکیل تھامے ہوئی تھی۔ جب آپ پر سورۃ مائدہ پوری نازل ہوئی تو قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت آپ سفر میں تھے، وحی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے اتر گئے۔ سورۃ مائدہ کے وظیفے کے بارے میں ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے سورۃ مائدہ کا عمل کیا تھا۔ بس 2 ہفتے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ایک اچھا رشتہ آیا اور وہاں بات پکی ہو گئی۔ اکتوبر میں نکاح ہے۔ ہمارے گھر والے جہاں رشتہ چاہ رہے تھے، جیسا چاہ رہے تھے، الحمدللہ ویسا ہی ملا۔ ایک اور بھائی کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے مجھے جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لمبی دعا مانگنے کی توفیق دی۔ تہجد نصیب ہو رہی تھی، اس سے پہلے میں کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں دھیان ملا اور دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اس آیت کی برکت سے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے قرآن پاک کو غور سے سننے کی توفیق ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کرتے وقت چاق و چوبند رکھتے ہیں، سستی نہیں آتی۔ جب بھی دعا پڑھتا ہوں تو اپنے لیے جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ امت کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ یہ اس آیت کی برکت ہے کہ امت کے لیے مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ کم سن بچی کا اعمال پر یقین ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 یاد کروائی ہوئی ہے اور یہ بھی سمجھایا ہے کہ 7 سے 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پر پھونک مار دو، جو بھی چیز چاہو انشاءاللہ مل جاتی ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت پڑھ کے پھونک ماری تو اگلے دن وہ سوٹ میرے پاس تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی نے تقریباً 1 مہینہ پہلے نیٹ پر دیکھ کے کچھ کپڑوں پہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کے پھونک ماری تھی۔ اس کو 3 سوٹ مل گئے، ماشاءاللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 3 یا 5 بار تاک تعداد میں سورۃ ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلو اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید خوشی کا موقع بن جائے، تیری طرف سے خاص نشانی ہو اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر پہ آپ نے پھر تاک تعداد میں 3 یا 5 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمان سے رزق اور پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ شک کریں گے تو عمل ضائع کر دیں گے، پھر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کا رزق آسمان سے اترے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ عمل آپ کو ایک بار پھر بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر پہ آپ نے پھر تاک تعداد میں 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے
اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمان سے رزق اور پیسوں کی بارش ہوا کرے گی۔ آپ کو جو بھی عمل بتاتے ہیں اس کو کامل یقین کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو وہ شخص عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ انسان کو وہاں سے عطا کر سکتا ہے جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں۔ وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو عطا کر سکتا ہے تو وہ پھر اپنے اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا؟ جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے رزق کا اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو کیوں عطا نہیں کرے گا؟ بس مانگنے والا جو سائل ہے اس کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ہمیں کمنٹ سیشن میں بتائیں کہ آپ کو اور کون سا وظیفہ چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔